السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع اذان کے بعد کی دعائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کے جواب میں اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جائے تو پھر مجھ پر درود بھیجو۔ پس تحقیق جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ پس سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو ایک بار درود ابراہیم پڑھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر جواب دے اور پھر اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ، اس پوری پکار اذان کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وسیلے کی تشریح۔ وسیلے کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک وسیلہ بہشت میں ایک درجہ ہے جو بندگان الہی میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، لہٰذا جس نے اذان کی دعا پڑھ کر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ وسیلہ بہشت کے ایک بلند و بالا درجے کا نام ہے۔ دعائیں اذان میں خود ساختہ کلمات کے اضافے کی حقیقت۔ مسنون دعائیں اذان میں بعض لوگوں نے چند الفاظ بڑھا رکھے ہیں اور وہ الفاظ مروجہ کتب نماز میں بھی موجود ہیں۔ مسنون دعا کے لفظ والفضیلۃ کے بعد والدرجات الرفیعہ کی زیادتی کرتے ہیں اور آگے وعدتہ کے خالص دودھ میں وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ کا پانی ملا رکھا ہے، اور پھر آخر میں مسنون دعا کے اندر یہ ارحم الراحمین کی آمیزش ہے۔ افسوس کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودہ دعا میں یہ خامی رہ گئی تھی جو بعد کے لوگوں نے اپنے اضافے سے پوری کی ہے۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک میں کمی پیشی کرنے کے تصور سے ہی کانپ اٹھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسنون دعائیں اور ورد توقیفی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ان کی حیثیت عبادت کی طرح ہے، لہٰذا ان میں کمی پیشی جائز نہیں، اور کسی قرینہ یا دلیل کے بغیر متکلم کے صیغے کو جمع کے صیغے میں بدلنا درست نہیں، اور اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ متکلم کا صیغہ ہی بولا جائے، البتہ نیت میں یہ رکھا جائے کہ میں یہی دعا فلاں فلاں کے حق میں بھی کر رہا ہوں۔ نیز مسنون دعاؤں اور ورد کرتے ہوئے خود ساختہ عربی دعاؤں، وردوں، وظیفوں اور درودوں کا التزام کرنا درست نہیں ہے، اور اگر ان کے کچھ الفاظ شرک، بدعت یا کفر پر مشتمل ہوں تو اس صورت میں ان کا پڑھنا قطعی طور پر حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ جاہل لوگ روزانہ الصبح پابندی کے ساتھ ان خود ساختہ چیزوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحقیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اذان اور اقامت کے دیگر مسائل۔ ہر نماز کے وقت اذان دینی لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ ہے کہ وہ اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے۔
حیا علی الصلاح کہتے وقت منہ دائیں طرف پھیرتے اور حیا علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف۔ سیدنا عثمان بن ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی قوم کا امام مقرر کیا اور فرمایا مؤذن وہ مقرر کر جو اپنی اذان پر مزدوری نہ لے، مؤذن وہ مقرر کرنا چاہیے جو بلند آواز والا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا بلال کو اذان سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے بلند آواز والا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مسجد کے قریب تمام گھروں سے میرا مکان اونچا تھا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر چڑھ کر فجر کی اذان دیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا جیسے مؤذن کہتا ہے تو بھی اسی طرح جواب دے، پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگ تو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا۔ بعض علاقوں میں بیماریوں اور وبا کے موقع پر لوگ گھر گھر اذانیں دیتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں کیونکہ اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں۔ الصلاۃ خیر من النور کے الفاظ سوائے اذان فجر کے کسی اور اذان میں نہ کہے جائیں۔ اقامت اذان کے فوراً بعد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان نفل نماز کا وقفہ ہوتا ہے۔ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے والی اذان جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ رات کو اذان دیتا ہے تاکہ تہجد پڑھنے والے کو واپس کر دے اور سونے والے کو بیدار کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے میدان عرفات میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی، آپ نے اذان ایک مرتبہ دلوائی اور ہر نماز کی اقامت الگ الگ کہلوائی۔ آپ نے فرمایا جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو کیوں بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، جو نماز تم امام کے ساتھ پالو وہ ٹھیک ہے اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں، پس تم کھاؤ اور پیو، بلال کی اذان سن کر سحری کھانا نہ چھوڑو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس پہلی اذان کی حکمت یہ ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اس لیے ہوتی تاکہ نماز تہجد ادا کرنے والا آرام کے لیے یا سحری کھانے کے لیے واپس ہو جائے اور جو سویا ہوا ہو وہ نماز فجر کے لیے یا سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جائے۔ اس اذان اور نماز فجر کی اذان میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ آج کل گھنٹہ آدھا گھنٹہ کیا جاتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دونوں مؤذن کے درمیانوں صرف اس قدر وقفہ ہوتا کہ ایک اذان دے کر اترتا اور دوسرا اذان کے لیے چڑھ جاتا۔ ایک شخص اذان سن کر مسجد سے باہر نکل گیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نماز کا ارادہ کر کے آتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نماز کی اقامت کہہ دی گئی اور کھڑے ہو کر صفیں درست کی گئی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف نکل آئے۔ جب نماز کی جگہ میں کھڑے ہوئے آپ کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں تو آپ نے لوگوں سے کہا اپنی جگہ پر کھڑے رہو، پھر آپ نے گھر جا کر غسل فرمایا اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ نے تکبیر کہہ کر نماز پڑھائی۔ شرعی عذر یا نماز کی تیاری کے سلسلے میں باہر جانا پڑے تو پھر جائز ہے۔ بھول جانا انسانی کمزوری ہے، آپ بشر تھے اس لیے بھول گئے، یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ بھولنا شان رسالت کے خلاف نہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔